شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک شپ کے کیپٹن کو جس کا نام رابنسن ہے۔ پہلے وہ نیوی میں کام کرتا تھا مگر اب وہ 11 سالوں سے ایک کمپنی اگورا کے لیے کام کرتا ہے۔ کمپنی سمندر میں ڈوبے اور گمے ہوئے جہازوں کو نکالنے کا کام کرتی ہے۔ پھر ایک دن یہ کمپنی کچھ لوگوں کو جاب سے نکالتی ہے جس میں رابنسن بھی ہوتا ہے۔ اچانک جاب سے نکالے جانے پر رابنسن کافی دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس 11 سالوں میں اس کی بیوی اور بیٹا بھی اس سے بچھڑ چکے تھے۔ کام کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا اور اس کی وائف اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رابنسن کا 11 سالہ ایک بیٹا بھی ہوتا ہے مگر وہ اب اس کی وائف کے ساتھ رہتا ہے۔ کمپنی میں رابنسن کا ایک دوست بھی ہوتا ہے جس کا نام کرسٹن ہے۔ اسے بھی نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ کرسٹن پر بہت قرضہ ہوتا ہے اور وہ کافی پریشان بھی ہوتا ہے اس معاملے میں، اور وہ ڈپریشن کی گولیاں بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ سب ایک دن بار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کرسٹن ایک راز کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے مگر اس سے پہلے ہم بلیک سی کے بارے میں کچھ سمجھتے ہیں۔ بلیک سی 5 ملکوں سے سراؤنڈڈ ہے اور اس کی گہرائی 2200 میٹر ہے۔ کرسٹن انہیں اس تلاش کے بارے میں بتاتا ہے جو اگورا نے بلیک سی میں کی تھی۔ 1941 میں ہٹلر کی فوج ناعزیز مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس وقت روس جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا مگر روس کو ڈر تھا کہ کہیں جرمنی روس پر حملہ نہ کر دے، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر نے روس سے قرضہ مانگ لیا 2 ٹن سونا۔ اس کی قیمت کا اندازہ خود لگا لیں۔ ہٹلر نے روس سے ایک بوٹ لی اور اس میں سونا بھرا مگر وہ جہاز ہٹلر تک نہیں پہنچا، راستے میں ہی کہیں ڈوب گیا یا ڈبایا گیا۔ اس پر ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا۔ اس 4 سالہ جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد ایک اوشیانک ریسرچز انسٹیٹیوٹ نے ایک یو بوٹ ڈھونڈ لی اور دعویٰ کیا کہ یہ وہی بوٹ ہے جس میں اسٹیلن نے سونا رکھا تھا۔ اپنی اسی انفارمیشن کو وہ جارجیا سرکار کے پاس لے گئے اور انہیں اس یو بوٹ کی لوکیشن دی۔ جارجیا سرکار اس یو بوٹ کو نکالنے کے لیے مان گئے اور 1 مہینے بعد روس اور جارجیا کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور ساری حدیں پار ہوتی چلی گئیں۔ روس کو یو بوٹ کی لوکیشن کے بارے میں نہیں علم تھا، جارجیا کو اس بارے میں پتا تھا، لیکن جب تک جھگڑا ختم نہیں ہوگا کوئی بلیک سی میں داخل نہیں ہو سکتا اور وہ یو بوٹ تب تک سمندر میں ہی پڑی رہے گی۔ جب رابنسن کو اس بات کا پتا چلا تو وہ ایک امیر آدمی سے اس بات کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے کیونکہ اس تلاش میں کافی پیسے لگنے والے تھے اور ان کو پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی۔ وہ شخص جس کا نام لیوس ہوتا ہے وہ اس کی تلاش میں انویسٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے مگر وہ سارے سونے کا 40% لینا چاہتا ہے۔ رابنسن راضی ہو جاتا ہے اور اس کا دوست کرسٹن ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ رابنسن کو اس تلاش میں پیسہ لگانے والا مل جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک سب میرین خریدتا ہے جو پرانا ہوتا ہے مگر اسے خرید لیتا ہے۔ رابنسن کے ساتھ ایک رشین دوست ہوتا ہے جس کا نام بلیکی ہوتا ہے۔ وہ دونوں پلان بناتے ہیں اور اس تلاش کے لیے وہ 12 لوگوں کا گروپ بناتے ہیں جس میں آدھے روسی اور آدھے انگریز ہوتے ہیں۔ رابنسن گروپ میں روسی لوگوں کو اس لیے لیتا ہے کہ جو سب میرین وہ لیتے ہیں وہ رشین ہے اور بلیک سی پر رشین کا ہی قبضہ ہے، تو رشین اپنے آدمیوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس سب میرین کو چلانے کے لیے کم سے کم 12 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ رشین ٹیم میں کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو لیتے ہیں جو اس کام میں کافی ماہر ہوتے ہیں۔ سونے کی حفاظت، انجن کی اور کوکنگ کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ غوطہ خوری کے لیے انہیں ایک ماہر آدمی چاہیے ہوتا ہے اور وہ ایک پاگل آدمی کو رکھتے ہیں جو کہ غوطہ خوری میں بہت ماہر ہوتا ہے جس کا نام فریزر ہے۔ ٹیم مکمل ہونے اور سب میرین کو لینے کے بعد وہ لوگ سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب رابنسن آخری دفعہ نیلے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سب میرین کا دروازہ بند کر کے اسے سمندر میں لے جاتے ہیں، گروپ کا ہر ایک آدمی اپنی پوسٹ سنبھال لیتا ہے اور سونے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، پھر کیپٹن سب کو اکٹھا کرتا ہے اور اس بارے میں سب کو بتاتا ہے۔ وہ سونے کی بات کرتا ہے کہ ہر ایک کو برابر کا حصہ ملے گا، جو باقی کا 60% ہے اس میں سے، کیونکہ 40% اس شخص کا ہے جس نے انویسٹ کیا ہے۔ اب ڈینیل اس شخص کا اسسٹنٹ ہوتا ہے جس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، تو ڈینیل کیپٹن رابنسن کو کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر یہاں پر کسی شخص کے دل میں لالچ آ گئی تو وہ کسی دوسرے کو مار سکتا ہے کیونکہ اس سے سب کا حصہ بڑھ جائے گا، اور کیپٹن کو ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سب میرین میں سب لوگ پروفیشنل تھے اور اسی خطرناک تلاش کے بعد جب وہ یو بوٹ کی لوکیشن کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اسی وقت ایک رشین ڈسٹرائر شپ ان کے قریب سے گزرتا ہے اور وہ اپنا انجن بند کر دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ سونے کے ساتھ وہ ڈرائیو شارپ کو بھی لے آئیں گے جو ان کے سب میرین پر دھماکے سے ڈسٹرائے ہو گیا تھا۔ اب اس ڈرائیو شارپ ہی کی مدد سے وہ پھر سے سب میرین کو سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب وہ 2-3 میٹر کے فاصلے پر باہر جاتے ہیں، وہاں پر وہ یو بوٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ یو بوٹ جس میں 2 ٹن سونا تھا، وہ اس کے اندر جاتے ہیں اور ڈرائیو شارپ کو بھی پا لیتے ہیں۔ جو ٹرالی وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ زیادہ وزن نہیں لے جا سکتی، مطلب وہ صرف ڈرائیو شارپ کے لیے ہی آئے تھے، مگر فریزر ڈرائیو شارپ کے ساتھ اس میں سونا بھی بھر لیتا ہے جس سے اس ٹرالی کا وزن کافی بڑھ جاتا ہے۔
और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को वापस सबमरीन के तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहाँ इनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना इसमें था सब गिर जाता है। सिर्फ ड्राइव शार्प ही बचता है। फ्रीजर अब ड्राइव शार्प को लेकर आता है। सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं, मगर यहाँ डैनियल लेविस का असिस्टेंट कैप्टन रॉबिन्सन को एक राज बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, तो वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इनको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने को तैयार हो गए। अगोरा ने कर्स्टन को $30,000 दिए ताकि तुम्हें इस कोच के लिए रजामंद कर ले और तुम आसानी से फंस करता। ये सब सुनकर रॉबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन है। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लेविस को भी 40% नहीं देने होंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं, हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। अब वो लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शार्प को चलाते हैं और इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं। वो सोचते हैं कि या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर उनको हेल्पर्स की मदद से पता चलता है। सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन रोकने को कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इनमें से वो 40 मिनट में से निकल सकते हैं। अब वो हेल्पर्स को बिठाते हैं और इसे चट्टानों से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में जा गिरती है और इसमें होल हो जाते हैं, जिससे इसमें पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में सब लोग मारे जाते हैं। रॉबिन्सन और उसके 2 साथी बचते हैं। रॉबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है मगर खुद नहीं बच पाता, क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। ब्लैक सी की कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।